اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر۔ حمزہ شہباز نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ میں نے چند دن پہلے یعنی میاں محمد شہباز شریف کے حلف اٹھانے پر ایک ویڈیو دی تھی اور کہا تھا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ رب کائنات جس کو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جس کے مقدر میں ذلت رکھنا چاہے اسے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ عمران خان صاحب ضد کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس سے گئے، بڑی خبریں چلی، ان کی بڑی تردیدیں ہوئی، اور اب ان کی تقلید میں عثمان بزدار اپنی کابینہ کا اجلاس کر رہے تھے، اور جب وہ پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئے تو پروٹوکول کے ساتھ، لیکن اس رب کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ جب وہ گئے ایک کالا ڈالا، اور مریم نواز جو صاحبزادی ہیں میاں محمد نواز شریف کی، انہوں نے حمزہ شہباز کے حلف کے بعد کہا کہ ہمارے سامنے جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنا ہی بڑا ارادہ، اور ان سے جلدی نپٹیں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ لیکن میں ذکر کر رہا تھا کہ عثمان بزدار کا انہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ گریسفل کرو، تمہارا کنڈکٹ جو ہے وہ گریسفل ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی عمران خان کی تقلید میں وہی کیا جو عمران خان، چلے اس کا پھل جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ آپ کے ساتھ تو وہ ہوا، وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ ٹانگا آ گیا کچہری خالی۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے، گریسفل ایگزٹ لیتے، تو یہ ٹانگا خالی نہ آتا، یعنی اگر خالی آتا تو بھی کسی کو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے پنجاب کا اور پاکستان کا سارا سسٹم تہو بالا کر دیا، اور آپ نے رجسٹ کر کے بھی دیکھ لیا، نظام نظام ہوتا ہے، ملک ملک ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک وہ معاملہ جس میں میں چپ بھی نہیں تھا اور بہت بلنٹ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے کہ مجھے معلوم تھا جب فردوس ایشے کمان مرکز سے میرے کالموں پر نکالی گئی اور انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اس لیے کہ میں نے لکھ کے نائب کو کہا تھا، میں نے لکھ کے پرائم منسٹر کو بھی کہا تھا، 12-15 اخبارات ڈمی
دے دیے گئے ہیں، ان میں جو اشتہار جا رہے ہیں اس کا پیسہ کس کو جاتا ہے یہ بھی لکھ دیا تھا۔ اچھا، پنجاب میں بھی ایسا تھا، میں نے پنجاب نیب میں اس کی 2 مرتبہ شکایت کی کہ میڈیا منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہا، لیکن اس پہ خاموشی کیوں ہوئی مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ اس پہ خاموشی ہوئی کہ جو ملزم تھے، جو مجرم تھے، جو پیسہ کھا رہے تھے پنجاب میں، اور پیسہ کھانے کے لیے ڈی جی پی آر کے لائق لوگوں کو چھوڑ کر باہر سے لوگوں کو لایا جا رہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا پنجاب میں کوئی اچھا افسر نہیں تھا؟ کیا پنجاب میں جن کی زندگیاں ڈی جی پی آر میں سروس کرتے گزر گئیں وہ اہل نہیں تھے کہ لوگ باہر سے رہ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مینڈیٹ کے علاوہ کچھ کرنا تھا۔ وہ جو آپ نے الحمرہ میں کیا وہ بھی انفارمیشن کے چکر کئی کروڑ لیا اور دنوں میں کھا گئے اور سمیٹ بھی دیا۔ جو بھی ادارہ بنے گا، میرا خیال ہے شاید نیب اس طرح سے نہیں ہوگا، لیکن اینٹی کرپشن پنجاب کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے جناب محمد احمد خان صاحب وزیر اطلاعات پنجاب، لیکن جناب محمد احمد خان صاحب کے وہ میرے دوست کے بیٹے ہیں، لہذا مجھے بہت پیاری ہے، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں گے، کسی چاپلوس کو اپنے گرد پھر بھٹکنے نہیں دیں گے۔ ممکن ہے وہ چاپلوس کوئی اور تصویر پیش کریں، میں صرف آج ہی محمد احمد خان صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ وزیر بن رہے ہیں، وہ ان پنجاب والوں کو کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں جو اخبارات کو کیٹیگرائز کریں۔ اب تک تو مرکز سے کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے، جس کو آپ نے پینلائز کرنا ہو، جس کو سزا دینی ہو، جس کے آپ ملزم ہو، اور وہ اخبار جو 5 اسٹیشنوں سے چھپتا ہو اسے آپ کہیں یہ ریجنل اخبار ہے، یہ اب آپ ہوں گے اور میں ہوں گا اور عدالتیں ہوں گی۔ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ میں انہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا، اور جو اب ایک بار پھر اطلاعات کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں سب کچھ ایکسپوز کر دوں گا۔ محمد احمد خان صاحب ان سے پوچھے کہ کیٹیگرائزیشن تو آپ نہیں کر سکتے، آپ الگ صوبہ ہیں، اب بہت ساری چیزیں انفارمیشن کے پاس چلی گئی ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اخبارات کو اشتہار ان کے اے بی سی سرٹیفکیٹ کے مطابق دیں گے۔ کچھ پر کرم ہے اور کچھ کو فارغ کر دیا گیا۔ اس پروگرام میں ابھی صرف کل کی میں اشتہارات کی تقسیم کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ اسکرین پہ آ جائے گا۔ دوسرا، محمد احمد خان صاحب یہ باہر کے اخبارات کو یا لوگوں کو اشتہار ڈالتے تھے، فراڈ کرتے تھے، اس پر 2-3 پرچے ہوئے ہیں۔ آپ پہلا آرڈر یہ کریں کہ وہ ذرا پرچے منگوائیں، یہ اس کو سمیٹتے رہے ہیں، لیکن یہ سنبھالے نہیں جائیں گے۔ واپس آتا ہوں میں حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ۔
دیکھیے ان کے والد محترم نے پنجاب سپیڈ متعارف کرائی اور انٹرنیشنل اداروں نے مانا کہ پنجاب سپیڈ ایک معیار ہے۔ جناب حمزہ صاحب، اللہ آپ کو یہ عہدہ مبارک کرے، لیکن اب آپ کے لیے ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو اس سے آگے جانا ہے۔ یہی بات محترمہ مریم نواز نے کہی ہے کہ جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنا بڑا ارادہ۔ میاں محمد شہباز شریف کو میں نے خود دیکھا، وہ رات کو پروجیکٹ پہ پہنچ جاتے تھے، جب انسپیکشن ہو جاتی تو لوگ اطمینان کر لیتے، وہ پھر پہنچ جاتے اور انہیں سوئے ہوئے جگاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف سوتے نہیں، نہ خود سوتے تھے نہ سونے دیتے۔ اب وہ وزیر اعظم آئے، پہلے کام یہ کی کہ 5 دن کے اندر میٹرو منصوبہ پشاور موڑ سے اسلام آباد نیو ایئرپورٹ تک مکمل ہوا، اور علی احمد یعنی چیئرمین سی ڈی اے نے اسے مکمل کیا۔ اور میں نے دیکھا ہر تقریب میں انیس عباسی پہلی لائن میں بیٹھے۔ میں نے لکھا کہ وہ وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ کچھ اور باتیں تو بطور اخبار نویس مجھے ضرور معلوم ہوتی ہیں یا کہیں سے میرے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن انتخاب دیکھیں حنیف عباسی کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ حنیف عباسی کو اور ان کی فیملی کو وکٹمائز کیے۔ دوسرا، جس خوبصورتی سے میٹرو منصوبہ حنیف عباسی نے بھی رات دن کئی دفعہ میرے ساتھ گئے جب مکمل کیا۔ اگر اسلام آباد کی فیصل مسجد تک کی بھی میٹرو کو جانا ہے اور رباط تک بھی جانا ہے تو حنیف عباسی کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کیا کام دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں حمزہ صاحب، آپ کے والد محترم جناب حمزہ شہباز شریف برگت کا درخت ہے، اس کے نیچے اگنا، اٹھنا، قد نکالنا مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ حمزہ شہباز ہونے کا ثبوت بھی دیں، اور وہ کریں گے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ مریم نواز سے آپ مسلسل مشورہ کریں گے تاکہ وہ بھی اپنا پنجاب کا خود میاں محمد نواز شریف کا ویژن آگے بڑھائیں۔ دیکھیے پنجاب آپ کی بیس ہے، حکومت آپ نے مخلوط بنا لی ہے، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنا بھی ایک کام ہے۔ آج اتنا، اس ویڈیو میں اتنا، باقی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ پھر ملاقات